اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد. ہم اس کی قرأت کر رہے تھے التحریر والتنویر کے اس مقام کی جو سورہ آل عمران کی آیت محکم اور متشابہ کے متعلق جو وارد ہوئی ہے اس کی تفسیر سے متعلق ہے، اور یہ مقام تحریر و تنویر کا اس لیے ہم نے منتخب کیا کہ اسے پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ اس تفسیر کے اندر اچھی رہنمائی ہے متشابہات کو سمجھنے کے لیے، اور اس سلسلے میں کیا موقف اختیار کرنا چاہیے، اور قرآن مجید کا محکم اور متشابہ قسم کی آیات کا جامع ہونا، اس کے اندر حکمت کیا ہے۔ تو بات یہاں تک پہنچی تھی قرآن مجید کے اندر جو محکمات کے ساتھ قرآن مجید بیان ہے، قرآن مجید محکم کتاب ہے، اور قرآن مجید لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، تو اس کے اندر اللہ رب العزت نے محکمات بیان فرمائے ہیں۔ یہ تو قرآن کا بنیادی مقصد ہے، ہدایت اور اس کا بیان اور اس کی توضیح۔ لیکن متشابہ کہ جس کی مراد بالکل معلوم ہی نہ ہو، یا اس کی مراد آہستہ آہستہ انسان کے لیے واضح ہو، اور ہر مخاطب کے لیے اور ہر زمانے کے لوگوں کے لیے وہ واضح نہ ہو، اس کی کیا حکمت ہے۔ تو اس کے سلسلے میں بڑی خوبصورت توجیہ جو ہے وہ علامہ محمد طاہر ابن عاشور رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے، اور اسی کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی، وَسَبَبُ وُقُوعِ الْمُتَشَابِهَاتِ فِي الْقُرْآنِ هُوَ كَوْنُهُ دَعْوَةً وَمَوْعِظَةً وَتَعْلِيمًا وَتَشْرِيعًا بَاقِيًّا وَمُعْجِزَةً۔ قرآن مجید دعوت ہے، واعظ ہے، یہ تعلیم ہے اور قانون سازی ہے، اور یہ ایک ایسی قانون سازی ہے تشریعاً باقیہ جو باقی رہنے والی ہے، یعنی ایک ہی وقت میں یہ قانون لوگوں کو دے کر ختم نہیں ہو گیا، بلکہ اس کے اندر جو تشریع ہے یہ قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ وَمُعْجِزَةً، اور قرآن کے اندر اعجاز کا پہلو بھی ہے، تو اس لیے اس کی دعوت جو ہے یہ بھی ایسی ہے کہ ایک وقت میں دینے کے بعد یہ دعوت جو ہے وہ ایسی نہیں ہوگی کہ پھر اس کے اندر تاثیر نہ رہے، اس کے اندر کشش نہ رہے، اس کے اندر معنویت نہ رہے، اور جن ذہنوں کو اور جن مخاطبین کو آج اس نے متاثر کیا تھا اور متوجہ کیا تھا، بعد میں آنے والے جو ہیں ان کے لیے اس کے اندر کوئی دلچسپی اور کوئی جاذبیت نہ ہو، نہیں، یہ دعوت بھی باقی ہے،
یہ ایسی دعوت ہے جو اس زمانے کے لیے بھی دعوت تھی اور آج کے زمانے کے لیے بھی دعوت ہے۔ 1400 سال گزر چکے ہیں اور آج کے زمانے کے لیے بھی یہ اسی طرح مؤثر دعوت ہے جس طرح کے عرب کے ان صحرا نشینوں کے لیے اور ان رعاة الابل اونٹوں اور بکریوں کے چرواہوں کے لیے اس کے اندر کشش تھی اور اس دعوت نے ان کو متاثر کیا تھا۔ یہ آج بھی ویسے ہی دعوت ہے وہ موعظۃ، اور اسی طرح کا واعظ ہے یہ، جیسے ان کو جھنجھوڑا تھا اور جیسے ان کو قرآن مجید نے بالکل اس طرح پانی پانی کر دیا تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے اور وہ پگھل جاتے تھے قرآن کی واعظ کے اثر سے۔ وجلت منہ القلوب وذرفت منہ العیون، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مواعظ کا بھی ایسا اثر ہوتا تھا اور قرآن مجید کا بھی ایسا ہی اثر ہوتا تھا۔ اذا تتلی علیہم آیاتنا خروا سجدا وبکیا، اور یہ ان کے لیے تعلیم بھی تھی، تعلیم حکمت اور تعلیم دین اور تشریع، ایسی قانون سازی کہ جس نے ان کی پوری زندگی کو منظم کر دیا۔ ومعجزۃً، اور اس سارے کچھ کے باوجود اس کے اندر ایک اعجاز کا پہلو تھا، اور وہ یہ کہ ایسے الفاظ کے ساتھ ان کو یہ سارا کچھ دیا گیا تھا اور بتایا گیا تھا کہ یہ دوسروں کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے الفاظ کے ساتھ اس طرح کے معانی کو اس انداز میں پیش کر سکے کہ یہ معنی بھی دیتے رہیں اور الفاظ سمجھ بھی آتے رہیں اور یہ معانی کی دلالت جو ہے یہ ختم بھی نہ ہونے پائے۔ یہ ایک قرآن مجید کا اعجاز ہے۔ وَخُوتِبَ بِهِ قَوْمٌ لَمْ يَسْبِقْ لَهُمْ عَهْدٌ بِالتَّعْلِيمِ وَالتَّشْرِيعِ، اس زمانے میں تو ایسی قوم اس کی مخاطب تھی جن کو کوئی سکھانے والا اور جن کی کوئی اس طرح رہنمائی کرنے والا نہیں آیا تھا جس نے ان کو کوئی قانون اور کوئی نظام اور کوئی شریعت دی ہو۔ فجاء علی اسلوب مناسب لجمع هذه الامور، تو اس زمانے اور اس پہلے مخاطبین کے لحاظ سے ان ساری چیزوں کا جامع بن کر یہ قرآن مجید ایسے اسلوب میں نازل ہوا تھا بحسب حال المخاطبین الذین لم یعتادوا الاسالیب التدریسیہ، کہ اس کے مخاطب وہ تھے جو تدریسی اسلوب، پڑھنے پڑھانے کے اسلوب سے آشنا نہیں تھے، اب العمالی العلمیہ، اور علمی محاضرات اور علمی خطابات، علمی لیکچرز جو کسی موضوع کے متعلق کوئی دانشور یا کوئی اسکالر یا کوئی کسی علم کا ماہر جو ہے وہ آ کر گفتگو کر کے پورا علم جو ہے وہ اپنے اس محاضرے کے اندر سمیٹ دیتا ہے، اس طرح کی چیزوں کے وہ آشنا نہیں تھے۔ وہ تو آشنا تھے ان قصائد کے اور ان نظموں کے جو کبھی مختصر نظم ہوتی تھی اور اس کے اندر ایک مقصد بیان کیا جاتا تھا، اور وہ مقصد حماسہ، مفاخرہ یا ہجا یا مرثیہ یا حکمت اور دانائی کی باتیں، یا کوئی ایک مقصد ہوتا تھا جس کی طرف شاعر متوجہ کرنا چاہتا تھا، یا اسی طرح کی خطابات ہوتے تھے، اور خطبے بھی ان کے ایسے ہی ہوتے تھے کہ ان کے اندر سیدھی سیدھی باتیں بڑی جچے تلے الفاظ کے اندر اور پرتاثیر اسلوب کے اندر بیان کی جاتی تھی، لیکن بہت زیادہ پھیلی ہوئی باتیں اور علمی انداز کے اندر ان کے اوپر گفتگو اور بحث نہیں ہوتی۔ وإنما كانت جيراهم الخطابة والمقاولة، وإنما كانت جيراهم المخاطبة والمقاولة، ان کی عادت اور ان کا رویہ یہی تھا خطبہ دینا اور آپس میں بات چیت کرنا، مقابلہ، بات کی، بات کا جواب دیا، بات ہوئی، اس کے اوپر بات چیت کی۔ فاسلوب المواعظ والدعوت قریب من اسلوب الخطابت، وعظ اور دعوت کا جو اسلوب ہے یہ خطابت کے اسلوب کے قریب ہے،
جب کسی چیز کے لیے کسی کو مائل کیا جاتا ہے، کسی کو کسی چیز کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے، اس کا قائل کیا جاتا ہے، تو اس کو دعوت دی جاتی ہے۔ اور اسی طرح جب کسی کو واز کر کے کسی چیز سے متنبہ کیا جاتا ہے کہ غفلت کر رہے ہو، یہ غفلت اچھی نہیں، جس راستے کو تم نے اختیار کیا ہوا یہ راستہ تمہاری بربادی کا راستہ ہے، اس طرح کی واز اور اس طرح کی پند و نصیحت جب کسی کو کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے جو اسلوب اختیار کیا جاتا ہے گفتگو کے اندر، وہ خطابت کے اسلوب سے قریب ہوتا ہے۔ وَهُوَ لِذَلِكَ لَا يَأْتِي عَلَىٰ أَسَالِيبِ الْكُتُبِ الْمُؤَلَّفَةِ لِلْعِلْمِ، اس لیے اس کے اندر درسی اور نصابی کتابوں کا انداز نہیں اپنایا جاتا، او القوانین الموضوعۃ للتشریع، اور اسی طرح قانون اور ضابطے کی کتابیں اور ان کی وہ تصنیفات یا مؤلفات جن کے اندر قانون بیان کیے گئے ہوتے ہیں، ضابطے بیان کیے گئے ہوتے ہیں۔ آپ کسی بھی قانون کی کتاب کو اٹھا کے دیکھیں، اس کے اندر پاکستان کا آئین اٹھا کے دیکھ لیں، یا پاکستان کا جو تفصیلی قانون ہے وہ تعزیرات کے متعلق ہو، یا مدنی قانون ہو، یا تجارتی قانون ہو، یا اور جو قانون ہے اس کو اٹھا کے دیکھ لیں، تو اس کے اندر جس طرح تفصیلات ہوتی ہیں، جس طرح کسی چیز کی پہلے جو ہے نا وہ قانون ذکر کیا جاتا ہے، پھر اس کی آگے جو ہے نا تفصیلات بتائی جاتی ہیں اور اس کے اندر جزئیات ذکر کیے جاتے ہیں، یہ اسلوب جو ہے اس طرح کی کتابوں کے اندر نہیں آتا، نہ اس طرح کے خطاب اور واز کے اندر یہ اسلوب نہیں ہوتا۔ تو قوانین کا اسلوب یا نصابی کتابوں کا اسلوب یہ واز اور دعوت کے لیے اختیار نہیں کیا جاتا۔ فأودعت العلوم المقصود منه یا فأودعت العلوم المقصود منه في تضعیف الموعظة والدعوة، تو جن چیزوں کو قرآن مجید نے لوگوں کو سکھانا تھا اور جن چیزوں کو لوگوں کے اندر قانون اور ضابطے کے طور پر متعارف کروانا تھا، فأودعت العلوم المقصود منه في تضعیف الموعظة والدعوة، تو وہ مقصودہ علوم جن کی تعلیم دینا مقصود تھی، اور وہ قوانین و تشریع جن کو لوگوں کے اندر نافذ کرنا مقصود تھا، انہیں اسی واضح اور اسلوب کے اندر سمو دیا گیا، اودیا۔ وَكَذَلِكَ أُودِعَ فِيهِ التَّشْرِيعُ، اور اسی طرح قانون سازی بھی اسی کے اندر کی گئی۔ فَلَا تَجِدُ أَحْكَامَ نَوْعٍ مِّنَ الْمُعَامَلَاتِ كَالْبَيْعِ مُتَّصِلًا بَعْضُهَا بِبَعْضٍ، بیع اور شراء کے معاملات، اس کے بارے میں جو تعلیمات ہیں قرآن کے اندر ساری آپ کو یکجا نہیں ملیں گی۔ کوئی چیز جو ہے وہ سورۃ البقرہ میں مل رہی ہے، کوئی چیز جو ہے وہ سورہ النساء کے اندر مل رہی ہے، اور کوئی چیز جو ہے وہ سورۃ النور کے اندر مل رہی ہے بیع و شراء کے متعلق، اور کوئی چیز جو ہے وہ سورۃ الجمعہ میں جا کے مل رہی ہے، اور کوئی چیز جو ہے وہ سورۃ المنافقون میں جا کے مل رہی ہے۔ تو یہ اسلوب ہے قرآن مجید کا کہ بیع اور شراء کے متعلق معاملات جو ہیں وہ ایک جگہ کے اوپر سارے تفصیل کے ساتھ اور ترتیب کے ساتھ بیان نہیں کیے گئے، بل تلفیہ موزعا علی حسب مقتضتہ مقامات الموعظۃ والدعوۃ، آپ انہیں اسی طرح بکھرا ہوا اور متفرق پائیں گے، جہاں موقع آیا، کوئی مناسبت آئی تو کوئی چیز جو ہے وہ بیان کر دی گئی، کوئی چیز وہاں جوڑ کر ذکر کر دی گئی، لیکن وہ اس موقع اور محل کے لحاظ سے انجوڑ اور یا بے جوڑ اور انمل نہیں ہے۔ لیخف تلقیہ علی السامعین، تاکہ اسے حاصل کرنا سامعین کے لیے آسان ہو اور ان کے لیے سہل ہو۔ وَيَعْتَادُوا عَلَىٰ مَا لَمْ يَعْلَفُوهُ فِي أُسْلُوبٍ قَدْ أَلِفُوهُ، تاکہ وہ ایسی چیزوں کے عادی بن جائیں جو ان کے لیے غیر معروف اور غیر معہود ہیں، لیکن اسلوب ایسا ہے اس کے بیان کرنے کا اور اس کے سکھانے کا جو اسلوب ان کا جانا پہچانا اور ان کا دیکھا بھالا ہے، اور جس کے ساتھ وہ بڑی مدت سے وہ اپنے درمیان گفتگو کر رہے ہیں، اور افہام تفہیم اور گفتگو اور کلام اور ایک دوسرے کے ساتھ
جو مخاطبہ ہے اس کو وہ اپنائے ہوئے ہیں. فکانت متفرقۃ یضم بعضها الى بعض بالتدبر. اب یہ چیزیں بکھری ہوئی تو ہیں قانون سازی کی اور علم کی، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ علماء نے پھر اس پر غور و فکر کر کے تدبر کر کے قرآن مجید کے اندر جو مال اور معیشت، اقتصاد اور تجارت کے متعلق جو احکام دیے ہیں وہ جمع کر دیے. اسی طرح نماز کے متعلق جو احکام قرآن مجید میں دیے ہیں وہ جمع کر دیے. اسی طرح ایمانیات کے متعلق جو چیزیں قرآن مجید نے بتائی ہیں وہ جمع کر دی. اس طرح پھر یہ ساری چیزیں علماء نے فکر و تدبر کے ساتھ اور قرآن مجید کے اندر گہرے سوچ بچار کرنے کے بعد پھر ان کو جمع کیا. ثم ان القاء تلك الاحکام کان فی زمان طویل. اور ایک اور بھی چیز سامنے رکھنے کی ہے، وہ یہ کہ قرآن مجید یہ جو نازل ہوا ہے کوئی گھنٹے 2 گھنٹے 1 دن 2 دن ہفتے 10 مہینے کی بات نہیں، بلکہ یہ 23 سال کے عرصے کے اندر نازل ہوا ہے. ان القاء تلك الاحکام کان فی زمان طویل یزید علی 20 سنہ القی الیہم فیہا من الاحکام بمقدار ما دعت الیہ حاجتہم. اور احکام بھی وہی اس عرصے کے اندر وہ قرآن مجید میں زیر بحث لائے گئے ہیں اور ان تک پہنچائے گئے ہیں جس کی انہیں ضرورت پیش آئی. جو احکام ان کے لیے ایسے تھے کہ اس میں ان کی رہنمائی کی ضرورت تھی اور وہ حکم ان کے لیے اس وقت پیش آیا تھا کہ آپ کو یہ کرنا ہے اور اس کو ایسے کرنا ہے. وَتَحَمَّلَتْهُ مَقْدِرَتُهُ. اور ان کی جو قدرت فہم تھی اور قدرت اخذ تھی وہ اس کی متحمل تھی اور وہ اس کو برداشت کر سکتی تھی. الا ان بعض تشریعه اصول لا تتغیر وبعضه فروع تختلف باختلاف احواله. اور اس کے ساتھ کچھ ایسے احکام ہیں جو اصولی اور بنیادی ہیں جو کبھی بدلنے والے نہیں ہیں، جو کبھی بدلنے والے نہیں ہیں. ایسے تشریعی اصول ہیں لا تتغیر، جیسا کہ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ. اب ان چیزوں کو منع کیا ہے. اب عدل جو ہے یہ معمور بھی ہی ہے اور بغی جو ہے یہ منہی عنہ ہے. یہ ایسی تشریح ہے جو کبھی بدلے گی نہیں، یہ ایسی اصولی تشریح ہے لا تتغیر. وَبَعْضَهُ فُرُوعٌ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ أَحْوَالِهِ. اور بعض ایسے فرعی احکام ہیں یعنی جو اس اصل سے جا کر متفرع ہوئے ہیں تختلف باختلاف احوالہم، جو مختلف حالات کے اندر بدل سکتے ہیں، جو مختلف حالات کے اندر بدل سکتے ہیں. عدل ایک وقت میں اس عدل کا تقاضا یہ ہوتا ہے اور کسی دوسرے وقت میں جا کے عدل کا تقاضا یہ ہوتا ہے، لیکن ہوتا وہ عدل ہی، لیکن مختلف حالات کے اندر وہ عدل بدل جاتا ہے. کیسے؟ مثال کے طور پر جیسے آپ دیکھیں کہ زنا ہے، اس کی سزا ایک وقت میں ایک تھی کہ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم واللذان یاتیانہا منکم فآذوہما. تو پھر اس کے بعد وہ سزا آئی جو کہ قرآن مجید میں سورۃ النور کے اندر بیان کی گئی ہے، اور پھر حدیث کے اندر جو باقی ہے اور قرآن مجید کے اندر اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی، رجم کی سزا یہ بیان ہوئی. تو یہ مختلف حالات کے اندر جا کر پھر یہ چیز جو ہے نا آہستہ 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 یہ چیز اپنی تکمیلی شکل کے اندر سامنے آتی چلی گئی. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے سورۃ النحل کے اندر جہاں اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے وہاں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لِيَعْقِلُونَ. کہ سکرن ورزقن حسنا، اس میں سکر بھی ہے یعنی تم نشے کی چیز بھی بناتے ہو نخیل اور آناب سے، اور رزقن حسنا اور اچھا رزق جو ہے وہ بھی تم اس سے حاصل کرتے ہو. پھل بھی ہے اس کے اندر سے تم خشک کر کے بھی اس کو استعمال کرتے ہو، تازہ بھی استعمال کرتے ہو، اس کے مربے بھی بناتے ہو، اور
اس کے کئی قسم کے جو ہے نا رزق حسن کے ذرائع اللہ رب العزت نے اس کے اندر رکھے ہوئے ہیں جو تمہارے رزق کا سامان ہے. سکرم ورزقا حسنا ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. اور اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی یہ عقل کو بڑھانے والی بھی ہے اور عقل کو پردہ ڈالنے والی بھی چیز ہے جو شراب کی اور نشے کی صورت میں تم حاصل کرتے ہو. تو سکرم ورزقا حسنا ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. تو اس میں ایک اشارہ موجود ہے کہ سکر اور رزق حسن یہ اس میں سے تمہیں حاصل ہوتا ہے اور عقل والوں کے لیے اس میں نشانی ہے، اس پر غور و فکر کرنا چاہیے. تو پھر یہ سورۃ النحل کے بعد وہ آیت آ گئی جس کے اندر ہے کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما. اب یہ اس سے اگلا مرحلہ جو ہے نا وہ اس میں اختیار کیا گیا. فیہما اثم کبیر ومنافع للناس کہ شراب اور جوا اس میں کچھ منفعت بھی ہے اور کچھ اس کے اندر مفاسد اور کچھ اس کے اندر ایسی چیزیں ہیں جو اجتماعیت کے لیے بھی اور انسان کے لیے انفرادی طور پہ بھی نقصان دہ ہے. قل فیہما اثم کبیر. اثم والا پہلو پہلے رکھا اس کی سنگینی بتانے کے لیے کہ تم تو اس کو جوئے کو بھی بڑا مفخرہ سمجھتے ہو، بڑا قابل فخر کارنامہ سمجھتے ہو جوا کھیلنا، اور شراب پینا جو ہے یہ تمہارے لیے بڑا ایک عزت والا عمل ہے. اور اس کے اندر جو اس معاشرت کے اندر ان کی جو عادت تھی اس وقت کی وہ یہ تھی کہ لوگ شراب پی کر بہادری کے کام کرتے تھے، سخاوت کے کام کرتے تھے، اور جوا کھیل کر بھی لوگ سخاوت کرتے تھے. جیسے کسی زمانے میں لوگوں کے بارے میں مشہور ہے نا کہ چوری کر کے لوگ سخاوت کرتے تھے. کسی علاقے میں چوری کی، ڈکیتی کی اور بعد میں اپنے علاقے کی بیواؤں اور یتیموں کے پر خرچ کر دیا. ادھر برائی کی اور ادھر آ کر نیکی کر دی. تو انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے اس طرح کے راستے اختیار کر لیتا ہے کہ جو ہے نا وہ جسٹیفائی کر، یعنی اس چیز کو جواز فراہم کر کے اپنے آپ کو مطمئن کر لیں کہ اگر میں نے وہ کیا ہے تو میں نے یہ بھی تو کیا ہے. تو وہ شراب بھی پیتے تھے اور بہادری کے کارنامے بھی سر انجام دیتے تھے. شراب بھی پیتے تھے اور نشے میں دھت ہو کے پھر وہ جہاں دوسرے مفاسد ہیں اس کے شراب کے ساتھ شباب اور اس کے ساتھ رات کے معمولات، اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ بڑی بڑی اچھی باتیں بھی کہہ جاتے تھے اور خرچ بھی کرتے تھے. اور اسی طرح جوئے کا معاملہ ہے. تو پھر یہ کہا گیا فیہما اثم کبیر ومنافع للناس. منفعت ہے اس میں. جب تک انسان عرب کی معاشرت سے پوری طرح باخبر نہ ہو اور وہ ان کا پورا معاشرتی ماحول انسان کے سامنے نہ ہو، اس وقت تک انسان کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ منافع للناس اس میں منفعت کیا ہے. آج کل تو چونکہ خود غرضی اور نفع پرستی جو ہے یہ غالب آ گئی ہے، اس لیے جو لوگ جوا کھیلتے ہیں وہ ان کے اندر وہ چیز نہیں پائی جاتی جو ان کے اندر تھی. ان کے اندر یہ تھا کہ جوئے میں جو کچھ جیتتے تھے وہ گھر میں نہیں لے کے جاتے تھے، وہ تقسیم کر دیتے تھے، لوگوں کے اندر خیرات کر دیتے تھے، بانٹ دیتے تھے. اور شراب کی مجلس میں اگر ہوتے تھے تو جیسے انسان بے لگام ہو جاتا ہے، تو یہ بات تو تھی بولنے میں یا عمل کرنے میں انسان کو اپنے آپ پر قابو نہیں رہتا، اس طرح کے کام کر جاتا ہے انسان نشے کے اندر. بعد میں خود جب وہ سوچتا ہوگا تو اسے احساس ہوتا ہوگا کہ میں نے کیا کیا، لیکن اس کے ساتھ بڑے بڑے کارنامے بھی وہ سر انجام دے دیتے. تو منفعت اس میں تھی، لیکن جو گناہ کا پہلو تھا وہ بھی اس میں موجود تھا. اور پھر اللہ رب العزت نے اس سے بھی آگے لوگوں کو تیار کرنے کے لیے وہ آیت نازل فرما دی کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون. کہ یہ عبادت کا جو عمل ہے اس عبادت کے عمل کو متاثر کرنے والی حالت اور کیفیت ہے نشے کی حالت. کہ انسان کو جو انسان کا امتیازی وصف ہے عقل و ادراک
اور فہم یہ ایسی چیز ہے جو انسان کے مقام اور مرتبے کو بلند کرتی ہے جانوروں سے. جانوروں کے پاس بھی تھوڑی سی عقل ہوتی ہے، لیکن ایسی عقل کہ جو نتائج اور عواقب کو جان سکے، جانوروں کے پاس نہیں ہے. عقل ہے کہ گھونسلہ بنانا ہے، لیکن یہ عقل کہ اس گھونسلے کو ترقی بھی دینی ہے، جانوروں کے پاس نہیں ہے. انسان نے جھونپڑا بنایا گھونسلے جیسا ہے، ہاں، لیکن پھر انسان نے کیسے کیسے شاندار گھر بنا لیے. یہ عقل انسان کی اس سے برتر عقل ہے. اور اسی طرح اس نے ایک چیز بنائی کہ یہ مٹی کھودنے کے لیے کوئی نوکدار چیز ہے، وہ لکڑی ہو یا کوئی لوہے کا ٹکڑا ہو، اس کے ساتھ مٹی کھودی اور پھر اس نے کیسے کیسے آلات بنا دی. ہل کا پھالا بنایا، ہل بنایا، اور اب جو ہے وہ ٹریکٹر بنائے ہوئے ہیں. اور یہ جو کرینے نہیں ہے، یہ جو زمین کھودتے ہیں، کیا کہتے ہیں ان کو، ہاں، یہ جو ایکسیویٹر مشینیں ہیں یہ بنائی ہوئی ہیں. اور اس طرح کی چیزیں، یہ کیسے ترقی کرتے کرتے اس ہل کے پھالے سے کہاں تک انسان پہنچ گیا، کہاں تک انسان پہنچ گیا. تو یہ عقل جو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے، یہ عقل متاثر ہوتی ہے. اور جو سب سے زیادہ انسان کی زندگی کا اہم عمل ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت. اللہ کی عبادت. اور اللہ کی عبادت کا وہ کون سا ایسا عمل ہے جو ہر وقت انسان سے مطلوب ہے؟ وہ اللہ کے ساتھ تعلق کا عمل ہے، کہ اللہ کے ساتھ انسان کا بندگی کا تعلق استوار رہے. اور اس تعلق کو استوار رکھنے والا عمل نماز ہے. اور نماز جو ہے یہ بہت سوچ سمجھ کے پڑھنی چاہیے. اسی لیے وہ ایک روایت ہے، لیکن میرا خیال ہے صحیح تو نہیں ہے سند کے ساتھ، لیکن معنی کے لحاظ سے نا اس کے اندر بڑی جو ہے نا وقت اور قدر و قیمت ہے. للمرء من صلاته ما عقل، للمرء من صلاته ما عقل. روایت امام غزالی نے ذکر کی ہے احیاء الدین میں، لیکن روایت تو سندن کمزور ہے. لیکن بات یہی ہے کہ انسان کا نماز کے اندر حصہ خشوع کا ہوتا ہے اور اس کے عقل و ادراک کا ہوتا ہے، وہی اس کی نماز ہوتی ہے. باقی تو روٹین ہے، ہاں؟ باقی تو روٹین ہے. خشوع والا نماز کا حصہ جس میں انسان کے اندر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے اعتبار سے ایسا عاجزی کا تریان ہو، ادراک ہو، ایسے عاجزی انسان کے اندر محسوس ہو رہی ہو انسان کو کہ کتنی عظیم الشان ذوالجلال والاکرام ذات کے سامنے ایک حقیر اور کمزور اور بالکل پرتقصیر انسان کھڑا ہے. تو اس وقت جو احساس ہوتا ہے، یہ جو احساس ہوتا ہے، یہ جتنا انسان کے اندر ہو وہ اصل نماز کا خشوع ہے. یہ ہوتا ہے نماز کا خشوع. اور اسی طرح جو میں کہہ رہا ہوں اور جو ادھر سے جواب آ رہا ہے اور جو اس ماحول کے اندر گفتگو ہو رہی ہے، اس کا ادراک اور عقل ہو تو یہ چیز اصل نماز کی روح ہے. یہ عقل اور یہ خشوع، تعقل، نماز کا تعقل اور نماز کا خشوع، یہ اصل چیز ہے. تو جو چیز اس کو متاثر کر دے، یہ جو عبادت کا عظیم الشان عمل ہے، یہ عظیم الشان عمل ہے. اقیم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے نماز قائم رکھو. اس کے اوپر جو اثر انداز ہونے والا ہے وہ ہے شکر. اس لیے نماز کے قریب، نماز کے اوقات میں اس سے الگ رہنا ہے. لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل. اور پھر وہ وقت آیا جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ شراب کی محفل جمی ہوئی تھی، شراب پی جا رہی تھی اور میں پلا رہا تھا. اور اتنے میں باہر کسی کی آواز سنائی دی تو مجھے کہا ابو طلحہ نے باہر نکل کے دیکھو کیا آواز آ رہی ہے. منادی کر رہا ہے کہ لوگوں، الا ان الخمر قد حرمت ان اللہ ورسولہ یمنعانکم عن الخمر الا ان الخمر قد حرمت. یہ اعلان ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ اعلان ہو رہا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ شراب حرام کر دی گئی. تو جس مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، حضرت انس کہتے ہیں کہ اس مجلس کے اندر کسی نے منہ کو لگایا ہوا تھا، کوئی ڈال رہا تھا، کوئی منہ میں ڈال کے بیٹھا ہوا تھا. جیسے جو حالت تھی، پھر اس کے بعد ایک بال برابر بھی آگے نہیں بڑھا. جو ڈال رہا تھا اس نے چھوڑ دیا، جس نے منہ کے قریب کیا ہوا تھا اس نے رکھ دیا، جس نے منہ میں ڈالا ہوا تھا اس نے تھوک دیا، نکلا بھی نہیں. اللہ. تو یہ حکم آ گیا
या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। अब ये कानून साजी की किताब में क्या होता है, सारी चीजें एक दफा बयान कर दी जाती है, लेकिन ये मुतफर्रिक है, इन्हें जोड़ना पड़ता है। तो बाद तशरीई उसूल ला ततगय्यर व बादहु फुरूअ तख्तलिफ बिइख्तिलाफि अहवालिहिम, और मुख्तलिफ हालात की वजह से वो चीजें मुख्तलिफ होती हैं। फलिज़ालिका तजिदु बादहा आमन औ मुतलका औ मुजमलन, बाद चीजें ऐसी हैं जो आम है या मुतलक है। आम और मुतलक, आम जो होता है और मुतलक, इसके बारे में आपको इल्म होगा कि उमूम जो है ये अफराद के लिहाज से होता है। जो अफराद है ना उन सब को शामिल होता है आम, और मुतलक जो होता है ना ये अहवाल के लिहाज से होता है। मुतलक का माना होता है सारे हालात के अंदर ये इस तरह है। तो खास जो है ये मुतय्यन अफराद के लिए होता है, और मुक़य्यद जो है इसके अंदर हालत जो है वो मुतय्यन कर दी जाती है कि ये इस हालत के साथ खास है। बाद आमन औ मुतलका औ मुजमला, या मुजमल होता है कि उसके अंदर कुछ इजमाली शक्ल होती है कि वो वाज़ेह नहीं होती, लेकिन कुछ बात समझ में आती है और उसको बयान करने की जरूरत होती है, ये मुजमल होता है। वबादहा खासन औ मुक़य्यदन औ मुबय्यना, और बाकी चीजें जो है कुरान मजीद के अंदर वो खास जिक्र हुई हैं, मुक़य्यद जिक्र हुई हैं या मुबय्यन जिक्र हुई हैं। फ़इज़ा काना बाज़ुल मुज्तहिदीन यरा तख़सीस उमूमी बाज़ी उमूमाती बिख़ुसूसी बाज़िल ख़ुसूसाती मसलन फ़लअल्ल बाज़न मिनहुम ला यतमस्सकु इल्ला बिउमूमिही। तो फिर इस आम का एक जगह पे आना, खास का दूसरी जगह पे आना, और इस खास का ऐसा मुखस्सिस होना कि ये किसी मुज्तहिद के नज़दीक इसका एतबार होगा और किसी के नज़दीक इसका एतबार नहीं होगा, और फिर आम की हैसियत क्या रहेगी, तो ये इख्तिलाफ जो है वो पैदा हो जाता है। फ़इज़ा काना बाज़ुल मुज्तहिदीन यरा तख़सीस उमूमी बाज़ी उमूमातिही, जब एक गौर व फिक्र करने वाला मुज्तहिद फ़क़ीह इमाम वो ये समझता है कि इस आम के बाज़ उमूम को मुखस्सस किया जा सकता है इस खास की बाज़ तख़सीसात के साथ, दूसरा जो है वो इसके बरक्स ये समझेगा कि, या उसकी समझ में ये बात आती है कि ये उसकी तख़सीस करने वाला नहीं, या तख़सीस के अंदर ये पहलू शामिल नहीं होता, तो फ़लअल्ल बाज़न मिनहुम ला यतमस्सकु इल्ला बिउमूमिही, तो वो सिर्फ उमूम को ही सामने रखता है, खास को नज़रअंदाज कर देता है। कल्लज़ी यराल खासल वारिद बादल आमी नासिखन, वो ये समझता है कि जो खास होता है आम के बाद आने वाला, तो उसके अंदर तो उस उमूम की वो जो उमूम वाली कैफियत है वो बाकी नहीं रहती, बल्कि उसके अंदर नसख आ जाता है। वो उमूम वाली कैफियत नसख यानी ज़ायल हो जाती है, वो कायम नहीं रहती। तो ये तो नसख वाली बात होगी। और मुतकद्दिमीन के अंदर ऐसा होता था कि वो तख़सीस आम और तक़यीद मुतलक को भी नसख कह देते थे। एक नसख का माना तो ये है कि रफ़उल हुक्म अस्साबिक़ बि हुक्मिन लाहिक़िन, एक जो पहले हुक्म था बाद में आने वाले हुक्म के साथ उस हुक्म को ख़त्म कर दिया जाए, उसको ख़त्म कर दिया जाए, रफ़ा कर दिया जाए उसका। ये नसख की आम तारीफ है। लेकिन मुतकद्दिमीन के यहाँ इसका नसख का इस्तेमाल ज़रा ज़्यादा वसी मफ़हूम के अंदर था। ये मनसूख तो होता ही था, ये मनसूख जिसका आम इस्तिलाह के अंदर अब हम नासिख मनसूख कहते हैं, लेकिन वो तख़सीस आम को भी नसख कह देते थे और तक़यीद मुतलक को भी नसख कह देते थे। ये मुतकद्दिमीन का उसूल है। तो कहते हैं कल्लज़ी यरा अल खासल वारिद बादल आमी नासिखन, जैसा कि बाज़ उलमा का ये ख्याल है कि आम के बाद अगर ख़ास आए तो वो इसको नसख करार देते हैं। फ़यहताजु इला तायीन तारीख़ी, तो यहाँ फिर नासिख मनसूख के अंदर तारीख़ का तयन होना चाहिए कि पहले क्या चीज़ है। आम पहले है और ख़ास बाद में है, या ख़ास जो है वो पहले है और आम बाद में आया है, तो इसको नसख समझते थे। तो वो कहते हैं कि तायीन तारीख़ की ज़रूरत होती है।
ثم ان العلوم التي تعرض لها القرآن هي من العلوم العلیا. تو یہ علماء کے درمیان اب یہ خاص عام کی تخصیص جو ہے یہ نسخ ہوتا ہے. تو اس کے لیے اس نسخ کے اندر تاریخ کا تعین ہونا چاہیے. اگر نہ ہو تو پھر وہ کہتے ہیں کہ عام ہی اپنی دلالت کے اندر قطعی ہوتا ہے، عام کی دلالت اپنے مفہوم کے اوپر قطعی ہوتی ہے. تو پھر جب تاریخ متعین نہیں ہے تو پھر خاص کو چھوڑ دیا جائے گا اور اسی عام کے اوپر عمل کیا جائے گا. تو اس طرح کے جو اختلافات علماء کے اندر پائے جاتے ہیں اس کا پس منظر اصل میں یہ چیز ہے. اور قرآن مجید نے جو علوم بیان کیے ہیں یہ علوم عالیہ ہے. وہی علوم فی ما بعد الطبیعہ. علوم عالیہ سے مراد وہ ما بعد الطبیعی علوم ہے، یعنی طبیعت انسان کی سوچ بچار اور عقل و فہم کے ساتھ جو چیزیں جانی جا سکتی ہیں یہ ان سے ماورا ہے. ما بعد الطبیعی علوم ہے، ما بعد الطبیعہ میٹا فزیکل، یعنی ایسی چیزیں جو انسان اپنی طبعی جو ذرائع ہیں علم و ادراک کے ان کے ساتھ اس کے بارے میں جان نہیں سکتا. ما بعد الطبیعہ. وعلوم مراتب النفوس، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انسانی نفسیات سے تعلق رکھتی ہیں، روح سے تعلق رکھتی ہیں، نفس سے تعلق رکھتی ہیں، انسان کے جذبات سے تعلق رکھتی ہیں، انسان کے جو باطنی احساسات اور مدارک ہیں ان کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں. تو ان چیزوں کو آج بھی جو نفسیات کا علم ہے یہ ایک بڑی وسیع علمی شاخ بن چکا ہے اور اس کے اوپر تحقیق کر کے اسے ایک مستقل علم بنا دیا گیا ہے، نفسیات کا علم. اور بڑی تفصیل کے ساتھ یہ پڑھایا جاتا ہے اور اس کے اوپر لکھا گیا ہے اور اس کی وجہ سے بہت سارے جو ہے نا امراض کا علاج بھی کر لیا گیا ہے اور بہت ساری چیزوں کو اچھی طرح سمجھ بھی لیا گیا ہے. لیکن یہاں یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ جو نفسیات کا علم اس وقت یونیورسٹیوں میں پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے یہ نفسیات کا حیوانی پہلو ہے. یہ وہ نفسیات ہیں جو انسان کے ساتھ تعلق رکھتی ہے بحیثیت اس کے کہ انسان ایک حیوان ناطق ہے، ایک عقل رکھنے والا حیوان ہے، ایک عقل رکھنے والا حیوان ہے. لیکن انسان ایک ایسا روحانی وجود ہے جس کے اندر ایک ملکوتی عنصر پایا جاتا ہے، ایک ملکوتی عنصر پایا جاتا ہے اور یہ ایک نورانی وصف بھی رکھتا ہے. انسان کے اندر ایک نورانی وصف بھی ہے اور وہ وصف جو ہے جو نورانی ہے اور جو ملکوتی ہے یہ روح کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اس کی نفسیات کیا ہے؟ یہ نفسیات اس موجودہ علم کے اندر بالکل اس کو مس بھی نہیں کیا گیا، اسے ٹچ بھی نہیں کیا. اس نفسیات کے اوپر کلام کیا ہے کس نے؟ ہمارے ان علماء نے جو علماء فقہ باطن کے علماء ہیں. فقہ کے دو شعبے ہیں، ایک فقہ ہے ظاہر کی جس کی ہم عام طور پر کتابیں پڑھتے ہیں، قانون کی کتابیں بھی فقہ کی کتابیں ہیں، لیکن اس کے اندر جو وحی ہے اس کا دخل نہیں ہوتا. اس کے اندر انسانوں کی اپنی سوچ بچار اور تجربے کی بنیاد کے اوپر قوانین بنائے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن وحی کی بنیاد پر جو قانون بنا ہے، جو شریعت مرتب ہوئی ہے، وہ فقہ ظاہر ہے، وہ ہماری ان فقہی کتابوں کے اندر بیان کیا جاتا ہے. لیکن اس کے اندر جو باطن والی چیزیں ہیں جو فقہ القلوب سے تعلق رکھتی ہیں یہ ان کتابوں میں تھوڑی ہوتی ہے، یہ ان کتابوں میں تھوڑی ہوتی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ فقہ کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں معرفت النفس ما لها وما علیہا. فقہ یہ ہوتی ہے معرفت النفس ما لها وما علیہا، کہ انسان اس چیز کو پہچان لے کہ ما لها کیا چیزیں اس کے لیے فائدہ مند ہیں، وما علیہا اور کیا چیزیں اس کے لیے نقصان دہ ہیں، اور کیا اس کے حقوق ہیں اور کیا اس کے فرائض ہیں. ما لها من الحقوق وما علیہا من الفرائض، اور ما لها یعنی ما یصلحها وما علیہا وما یضرها ویفسدها. تو یہ فقہ ہے، یہ فقہ ہے.
اب اس کے اندر یہ جو فقہ ہے اس میں فقہ القلوب بھی آتی ہے اور اس میں فقہ الجوارح اور الاعضاء یہ بھی آتی ہے. تو اب قرآن مجید جو ہے یہ علوم و مراتب النفوس، نفوس کے جو مرتبے نفس امارہ بالسوء، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، اور یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اور نفس زکیہ، نفس مریضہ، نفس سقیمہ، اور نفس صالحہ، نفس تقیہ، نفس زکیہ. یہ جو نفوس کی کیفیات ہیں ان کے مراتب اور مدارج جو ہے یہ قرآن مجید نے بیان کیے ہیں. وعلوم مراتب النفوسی وعلوم النظام العمرانی یا عمرانی، عمران دونوں طرح لفظ بولا جاتا ہے، عمران بھی کہتے ہیں عمران بھی کہتے ہیں. علوم عمرانیہ یعنی اجتماعیات کے علوم، یعنی معاشرہ کیسے بنتا ہے اور کیسے بگڑتا ہے، کیسے معاشرے کے اندر استحکام آتا ہے اور کیسے معاشرے کے اندر اختلال آتا ہے، معاشرہ بکھر جاتا ہے. کیا چیزیں ہیں جو معاشرے کو جوڑنے والی ہیں؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اس طرح کا معاشرہ بن گیا جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے اور جان لیتے ہوئے پرواہ نہیں کرتے تھے کہ اپنے رشتہ دار کو مار دیا، اپنی اولاد تک کو مارنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. ان کو ایسا رحیم و شفیق بنا دیا کہ وہ جانوروں کا بھی خیال کرنے لگے اور آپس میں دشمنیاں رکھنے والے اس قدر ایک دوسرے کے خیر خواہ اور ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرنے والے بن گئے کہ ایک دوسرے کے لیے ایثار قربانیاں دینے والے، جان تک قربان کر دینے والے بن گئے. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. یہ علم جو قرآن نے بیان کیا ہے، یعنی قرآن کا علم اجتماعی، جس علم کو قرآن نے بیان کیا ہے، یہ علم قرآن مجید کے اندر جو بیان ہوا ہے علوم النظام العمرانی. ایک تو عمرانیات کا یہ علم ہے جو سوشیالوجی میں پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے، اور ایک وہ علم ہے جو قرآن مجید نے بیان کیا کہ معاشرہ کیسے بنتا ہے اور کیسے بگڑتا ہے. مثال کے طور پر دیکھیے، اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ تراسو اور لا تذرو فرجات للشیطان، اور مل کے کھڑا ہوا تھا نماز کے اندر. یہ چیز جو ہے اس کا فرمایا اگر اس طرح مل کے کھڑے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو جوڑ دے گا، وگرنہ اللہ تعالیٰ جو ہے لا تختلفوا فتختلف قلوبکم، دلوں کے اندر اختلاف آ جائے، اور یہ دلوں کا اختلاف جو ہے پھر وہ ایسا ہوتا ہے کہ معاشرہ تفکک کا شکار ہو جاتا ہے. اب ایک عمل جو ہے یہاں اس طرح کھڑے ہونا، اس کا اثر کہاں جا کے پڑتا ہے؟ یہ نظام عمرانی جو ہے اس کو قرآن اور حدیث میں بیان کیا گیا. یہ ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا. ہاں اس چیز کو وہ سمجھتے ہیں کہ جو فوجی ہیں ان کی صف جو ہے وہ ایسی ہونی چاہیے، ان کی قواعد جو ہے وہ ایسی ہونی چاہیے، اور ان کا چلنا جو ہے وہ ایسے ہونا چاہیے کہ ہاتھ اٹھے تو ایک وقت میں اٹھے اور گرے تو ایک وقت میں گرے، اور پاؤں بڑھے تو اگر لیفٹ بڑھتا ہے تو سب کا لیفٹ ہونا چاہیے اور رائٹ بڑھتا ہے تو سب کا رائٹ ہونا چاہیے. اس طرح تو ان چیزوں کو یہ مشینی بنا دیتے ہیں، لیکن دل اکٹھے ہو جائے اور اس طرح کے ہو جائے کہ پانی مانگنے والا پانی مانگے اور آخری لبوں کے اوپر ہو اور دوسرے کی آواز سنے تو کہیں مجھے چھوڑ کے اس کو دے. اس طرح کی کیفیت ان کے اندر پیدا ہو جائے، یہ جو ہے نا یہ قرآن کا اور وحی کا جو نظام عمرانی ہے نا اس کے اندر یہ پیدا ہوتا ہے. وعلوم النظام العمرانی والحکمہ وعلوم الحقوق، اور اسی طرح حکمت جو ہے آپ جانتے ہیں کہ حکمت اس دانش کو کہا جاتا ہے جس کے ساتھ انسان صحیح اور درست سوچ کا حامل ہو، بات ایسی کرے جو صحیح اور درست ہے، اور کام بھی ایسا کرے جو صحیح اور درست ہے. کام بھی ایسا کرے، سوچ، قول اور عمل سب جو ہے صحیح اور ثواب کی حامل ہو، وہ حکمت ہوتی ہے. تو حکمت انسان کے اندر آ جائے، اس کی سوچیں بھی صحیح ہو جائیں، اس کی باتیں بھی صحیح ہوں اور اس کے عمل بھی سارے صحیح ہوں. وعلوم الحقوق، اور جس کا کیا حق ہے اور اس کی کیا ذمہ داری ہے، فرائض کیا ہے اور حقوق کیا ہے، اس کو علم الحقوق کہا جاتا ہے. الحقوق جو ہے کلیت الحقوق، قانون اور شریعہ بھی اس کو کہتے ہیں اور کلیت الحقوق بھی کہتے ہیں، جہاں انسانوں کے
ان معاملات کا علم جو ہے وہ پڑھایا جاتا ہے کہ انسان کے مدنی حقوق کون سے ہیں اور انسان کے جو ہے نا انفرادی حقوق کون سے ہیں، اجتماعی حقوق کون سے ہیں، یہ سارے حقوق اس کے اندر بیان کیے جاتے ہیں۔ تو علوم الحقوق یہ ایک وہ حقوق ہیں جو انسان نے متعین کیے ہوئے ہیں، جیسے آج کل جو ہے وہ آزادی اور اظہار رائے کی آزادی اور عمل اور فکر کی آزادی اور اپنے آپ کو رہنے سہنے کی آزادی، یہ آزادی جو ہے یہ ایک انسان کا حق، یہ انسان کا حق ہے۔ اور اس انسانی حق کو جس طرح آج کے معاشرے نے تصور کیا ہے اور اس کو مان کر پھر اس کا حق انسان کو دیا ہے، اس کا مظاہرہ جو ہے نا یا مظہر آپ اس مغربی معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ انسان آزاد ہے اور اس کا حق ہے کہ وہ اپنی آزادی کو استعمال کرے، اور اس کے لیے اظہار رائے کا بھی اسے حق ہے، جو چاہے وہ کہہ دے، اور رہنے سہنے کا بھی اس کو حق ہے، جیسے چاہے رہے۔ اور یعنی یہ آزادی جو ہے یہاں تک لوگوں نے اس کا حق مانا ہے کہ اگر کوئی شادی کرنا چاہتا ہے تو کر لے، نہیں کرنا چاہتا تو نہ کرے، اگر کوئی اپنی جنس بھی تبدیل کرنا چاہتا ہے تو کر لے، یہ بھی اس کا حق ہے، جنس بھی تبدیل کر لے، آپریشن کے ساتھ اپنی جنس تبدیل کر لے، اور مرد کے ساتھ شادی کر لے، عورت کے ساتھ شادی کر لے، جیسا نہیں، آزادی ہے یہ حق ہے انسان کا۔ آج کے معاشرے نے اس کو حق بتایا، لیکن قرآن نے بھی یہ بتایا کہ یہ حق ہے انسان کا۔ ان ہؤلاء وردتهم امهم احرارا، حضرت عمر بن عاص کو حضرت عمر نے کیا کہا تھا، یہ لوگ ہیں جن کی ماں نے ان کو آزاد جنم دیا ہے، یہ تم ان کو کیسے جو ہے نا کہ ہم بادشاہ ہیں اور ہم حکمران ہیں اور یہ جو ہے ہمارے ماتحت ہیں اور ہم ان کو دبا کے رکھیں، کیسے تم نے ان کو جو ہے نا غلام بنایا ہوا ہے، کیف استعبدتم۔ عمر بن عاص کے بیٹے نے کسی کے ساتھ تھوڑا سا نا سختی والا معاملہ کیا تھا، حضرت عمر کے پاس شکایت آ گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھینچا عمر بن عاص کو بھی اور ان کے بیٹے کو بھی کہ تم لوگوں کے ساتھ کیسے ایسا معاملہ کرتے ہو کہ یہ کمتر ہے، یہ بادشاہ ہے اور یہ کمتر ہے، یہ ایسے یہ ایسے۔ تو اسلام نے بھی ایک آزادی کا تصور دیا ہے، لیکن انسان کی آزادی اسلام کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے اس زندگی کے اندر اس طرح آزاد نہیں ہے کہ جو اس کے جی میں آیا کرے، اس کے لیے آزاد اس کے لیے ہے کہ جو چیزیں اس کے لیے فائدہ مند ہیں ان کو اختیار کرنے کے لیے آزاد ہے، لیکن جو اس کے لیے نقصان دہ ہیں ان سے بھی اس کو روکا جائے گا، اور جو معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے اس کے لیے اس سے بھی اس کو روکا جائے گا۔ تو علم الحقوق اور حکمت یہ ساری چیزیں قرآن مجید کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ وفی ذیق اللغۃ الموضوعۃ عن الایفاء بغایات المرادات فی ہذہ العلوم، اور جو زبان اور جو لغت ان علوم کے اندر مقاصد اور اہداف اور غایات جو ملحوظ ہوتی ہیں ان کو بیان کرنے کے لیے اور ان کو سمونے کے لیے جو زبان انسان استعمال کرتا ہے، اس زبان کے اندر اتنی وسعت اور اتنی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی کہ ان اہداف اور ان غایات اور ان مقاصد کو یہ سمو سکے۔ غایت کو بیان کرنا جو ہے نا اس کے لیے بڑی قادر الکلامی کی ضرورت ہوتی ہے، پورا انسان کا تصور بھی واضح ہو اور پھر جو اس کا تصور ہے اس کو بیان کرنے کی بھی انسان کے اندر طاقت اور صلاحیت ہو، انسان کی صلاحیت اور انسان کے اندر اس کے لیے قوت ہو کہ اس کو بیان کر سکے، اور پھر جو زبان ہے اس زبان کے اندر ایسے الفاظ موجود ہوں جن کے اندر ان چیزوں کو سمجھا جا سکتا ہو۔ تو یہ چیز جو ہے وفی ذیق اللغۃ الموضوعۃ عن ایفاء بغایات المرادات فی ہذہ العلوم، تو جو لغت ان غایات کو پورا کرنے کے لیے وضع کی گئی ہے اس کے اندر تنگی ہے، اس لغت کے اندر تنگی ہے۔ وفی ذیق اللغۃ الموضوعۃ عن الایفاء بغایات المرادات فی ہذہ العلوم وقصور حالت استعداد افہام عموم المخاطبین لہا، اور جو مخاطب ہیں ان کے فہم کا قصور اور ان کے فہم کی کمتری کہ یہ اس بات کو سمجھ نہیں پاتے جو اس میں کہی گئی ہے، جو اس میں کہی گئی ہے، یعنی اس زبان کی تنگی جس میں وہ غایات نہیں آ سکتی، اور مخاطبین کے فہم کی کمتری
کہ یہ اس تک پہنچ نہیں پاتے ہیں. ما اوجب تشابہن نا ما اوجب تشابہن فی مدلول الآیات الدالۃ علیہا. تو اس زبان کی تنگی کی وجہ سے اور مخاطبین کے فہم کے عادی نہ ہونے کی وجہ سے، یہ سب کے اس درجے تک نہ ہونے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے کہ قرآن مجید کے اندر بعض جگہ پر تشابہ کا اسلوب اختیار کیا گیا ہے. یعنی مراد جو ہے بالکل واضح نہیں ہے. کئی لوگ اس کو سمجھ سکتے ہیں، کئی لوگ اس کو نہیں سمجھ سکتے، یا ایک وقت میں سمجھ آئے گی، ایک وقت میں سمجھ نہیں آئے گی. تو ما اوجب تشابہن فی مدلول الآیات الدالۃ علیہا، تو اس کی وجہ سے تشابہ پیدا ہوا ہے ان آیات کے اندر جو ان چیزوں پر دلالت کرنے والی ہیں. یہ پیچھے جن کا ذکر ہوا، مابعدت طبیعہ کی چیزیں، مابعدت طبیعیات اور نفسیات سے تعلق رکھنے والی، نظام عمرانی سے تعلق رکھنے والی، اور اسی طرح حکمت سے تعلق رکھنے والی، علم الحقوق سے تعلق رکھنے والی. اب اس کا صحیح تصور جو ہے نا، یہ جو بیان کر رہے ہیں مصنف، یہ وہ آدمی اس کو صحیح سمجھتا ہے. انہوں نے یہ تفسیر لکھی ہے، میرا خیال ہے کہ 30-35 سال لگے ہیں ان کے اس کو تفسیر کی لکھنے کو. اس کے شروع میں انہوں نے لکھا، اور یہ فلسفی بھی ہے، فلسفے کا بھی عالم ہے، منطق اور عربی کے علوم، نحو، صرف، بلاغت کا بھی، اور یہ جدید علوم سے بھی بے بہرا نہیں ہے، ان سے بھی باخبر ہے، ان کے اوپر بھی اس کی نظر ہے. تو اس تفسیر کے اندر بڑی معنویت ہے، بہت زیادہ جو ہے نا اس کے اندر گہرائی ہے. تو اب یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید نے ان علوم کو بیان کیا ہے، اور آج بھی یہ علوم جو ہے انسانوں کے زیر بحث ہے. لیکن قرآن نے جو حقائق ان علوم کے بارے میں بیان کیے ہیں، جب ادھر سے پڑھ کے اور اس ساری جو انسان کی تگ و تاز ہے اور انسان کی جو یافتہ اور انسان نے جو چیزیں حاصل کی ہیں، ان کو دیکھنے کے بعد پھر قرآن کی طرف انسان آتا ہے، تو قرآن کو دیکھتا ہے کہ یہ سارے تو ابھی بالکل اولیات کے اندر، ابجدیات کے اندر ہی پھر رہے ہیں، اور قرآن نے جو چیز بیان کی ہے وہ تو بہت اونچی ہے. فلسفہ یہ ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا بھی موضوع تھا. ویسے تو وہ فارسی اور عربی ادب کے عالم تھے. پھر انہوں نے قانون پڑھا، بیرسٹر بار ایٹ لا کا انہوں نے امتحان دیا تو بیرسٹر بنے. یہ قانون کے اندر سب سے اونچا امتحان. وعلیکم السلام.